ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اور اس امت کے لیے بہت عظیم بشارت ہے کہ جب کوئی انسان دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی تمام برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب کوئی کافی مشرک انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور جب کوئی گنہگار مسلمان اس کلمے کو پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ نہیں مٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. گناہوں کی گندگیاں دور کرنے کے لیے اس کلمے سے بہتر کوئی صابن نہیں. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حالت یہ تھی کہ بہت وہ پریشان تھے، چہرے پر افسردگی کے آثار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر افسردگی اور پریشانی کو معاف کیا اور پوچھا کیا بات ہے، آج کچھ پریشان نظر آتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، کل رات میں اپنے چچا دار بھائی کے پاس تھا، اس کا آخری وقت تھا، نزا کا عالم تھا، اس حالت میں اس کی موت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس سے کلمے کی تلقین کی تھی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں، میں نے اس سے کلمے کی تلقین کی تھی. اور یاد رکھیں، کلمے کی تلقین کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے والے کو کہا جائے کلمہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے سکرات کی سختی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، بلکہ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر معمولی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس سے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں، میں نے اس سے کلمے کی تلقین کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیف ہی الاحیاء، اگر زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ اگر مرنے والا اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کیف ہی الاحیاء، مرنے زندہ لوگوں کے لیے کلمہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کفر اور شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کا یقین نصیب فرمائے اور اس کلمے کی جو روح ہے اسے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین.